السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل طاعتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے بہت سی قوموں کو رفعت، بلندی اور مقام عطا کرتا ہے، اور اسی کتاب کی وجہ سے بہت سی قومیں ذلیل اور خوار بھی ہوتی ہیں۔ کل کے درس میں سورۃ الفاتحہ کے چند اسماء گرامی کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ تقریباً 8 نام ذکر کیے گئے تھے، اور وہ 8 نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور ثابت ہیں۔ وہ 8 نام سورہ فاتحہ کے جہاں نام ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ سورہ فاتحہ کی خوبیاں بھی ہیں۔ مثلاً اس کا ایک نام ام القرآن تھا۔ یہ نام بھی ہے اور یہ خوبی بھی ہے کہ قرآن کی اصل اور قرآن کی بنیاد سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ یہ الشفاء جہاں اس کا نام ہے وہاں اس کی خوبی بھی ہے۔ سورۃ فاتحہ کی مزید خوبیاں یا فضیلتیں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہ قسم کے الفاظ ہیں، والذی نفسی بیدہ، جو اللہ کے پیغمبر اکثر ان الفاظ سے قسم اٹھایا کرتے تھے۔ اور الفاظ بھی ہیں، لیکن اکثر ان الفاظ سے آپ قسم اٹھایا کرتے تھے۔ والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان، کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو تورات میں اور نہ ہی انجیل میں اور نہ ہی قرآن مجید میں اس جیسی صورت نازل کی ہے۔ یہ حدیث بھی سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اور عظمت کی دلیل ہے کہ اس قدر عظیم الشان یہ صورت ہے کہ اس کی مثل نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی اس صورت کے برابر کسی اور صورت کی عظمت اور شان نہیں ہے۔ اس کی ایک اور فضیلت، ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے مجھے کہا کہ میں تمہیں قرآن کی عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ مسجد سے جانے سے پہلے صحابی کہتے کہ میں اللہ کے پیغمبر کے انتظار میں رہا، اور جو ہی جب آپ مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے اللہ کے پیغمبر سے عرض کی، درخواست کی، گزارش کی کہ آپ مجھے قرآن کی عظیم صورت سکھا دیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، سبع المثانی بھی ہے، اور قرآن عظیم بھی ہے۔ اس سورت کی ایک اور فضیلت صحیح مسلم میں اور سنن نسائی میں حدیث موجود ہے۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ جبریل امین اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے خبر دی صحابہ کرام کو کہ یہ جبریل امین ہے، یا پھر جبریل امین بعض اوقات دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کو یا تو علم اللہ کے پیغمبر کے بتانے سے ہوا، یا پھر جبریل امین دحیہ کلبی کی شکل میں آئے۔ جبریل امین اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گیا اور آ کے بیٹھ گئے۔ اس دوران اچانک آسمان سے ایک آواز آئی۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا، اللہ کے پیغمبر، یہ ایک دروازہ ہے خاص جسے آج ہی کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی اس دروازے کو کھولا نہیں گیا، اور اس دروازے سے خاص فرشتہ اترا ہے۔ اس فرشتے نے کہ اللہ کے نبی کو کیا کہا تھا؟ فرمایا کہ ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی من قبلک، آپ خوش ہو جائیں، اللہ نے آپ کو ایسے دو نور عطا کیے ہیں کہ وہ دو نور آپ سے قبل کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ وہ دو نور کیا ہیں؟ فاتحۃ الکتاب و خواتیم البقرہ، ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو نور قرار دیا ہے۔ سورہ فاتحہ بھی دعا ہے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں وہ بھی دعا ہے۔ تو یہ دو نور اللہ کے پیغمبر کو دیے گئے ہیں، یہ خاص تحفہ ہے جو آپ سے قبل کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ اس حدیث سے بھی سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اس کا مقام معلوم ہوتا ہے۔ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں یہ واحد ایک ایسی صورت ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن کی 114 صورتیں ہیں، لیکن تمام صورتوں میں ایک سورہ کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، کہ ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ تو السبع المثانی یہ سورہ کا نام ہے۔ تو یہ واحد صورت ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ اس کے فضائل میں یہ بات بھی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ایک انسان اگر نماز میں پورا قرآن پڑھ ڈالے لیکن فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کے نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو نماز کے اندر اس کو پڑھنا یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام باتیں سورۃ الفاتحہ کی عظمت کی دلیل ہیں اور اس کے مقام اور شان کی دلیلیں ہیں۔ چونکہ ہم نے کل بتایا تھا کہ ہم نے تفسیر کے لیے سورہ فاتحہ کا انتخاب کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً سورہ فاتحہ کی تفسیر بالمعصور، وہ تفسیر جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگی، اقوال صحابہ سے، اقوال تابعین سے، جو بھی اس کی تفسیر منقول ہوگی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ تعوذ پڑھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے شیطان مردود سے، شیطان مردود کی پناہ مانگے آپ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم بھی ہے کہ شیطان سے پناہ مانگی جائے۔ یہ شیطان سے پناہ مانگنا صرف قرآن کے موقع پر خاص نہیں ہے، بلکہ انسان کو ہمیشہ شیطان مردود سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔
یہ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. انسان کا ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو اس کو نظر آتا ہے. نظر آنے والے دشمن کا انسان انتظام کر لیتا ہے، اپنا دفاع کر لیتا ہے. لیکن جو دشمن نظر نہ آتا ہو، اس کا وار، اس کے حملے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اور قرآن نے ذکر کیا کہ شیطان نظر نہیں آتا. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ. فرمایا کہ شیطان، اس کا کنبہ قبیلہ، یہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن سمجھو، یہ تمہارا اصلی دشمن ہے. اللہ نے ایک اور انداز سے شیطان کی دشمنی واضح کی ہے. فرمایا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے اولاد آدم، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو، تمہارے والدین کو جنت سے باہر نکال دیا تھا. اور یہ ہر انسان جانتا ہے کہ والدین کا دشمن، اس سے دوستی نہیں لگائی جاتی ہے. جو انسان ماں باپ کے دشمن سے دوستی لگائے، ایسا انسان احمق ہوا کرتا ہے. تو فرمایا کہ یہ تمہارے والدین آدم اور حوا کا دشمن ہے، بلکہ تمہارا بھی یہ دشمن ہے. تو فاتخذوا عدوا، اس کو سمجھو یہ تمہارا دشمن ہے. تو اس لیے یہ نہ نظر آنے والا دشمن ہے. اس کے وار سے بچاؤ کا ایک ہی حل ہے کہ تعلق باللہ قائم کیا جائے، اللہ سے اس کی پناہ مانگی جائے. چونکہ ایسا دشمن یا ایسے امراض جو نظر نہیں آتے، اس کے بچاؤ کے لیے یہ سب سے بہترین حل ہے کہ تعلق باللہ قائم کیا جائے. اس کی مثال ان دنوں کرونا وائرس چل رہا ہے. یہ نظر نہیں آتا، بڑا خطرناک جرثومہ ہے. اس سے دنیا میں کتنی اموات واقع ہو چکی ہیں. اس کے بچاؤ کے لیے جہاں احتیاطی تدابیر ہم اختیار کر رہے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر ہمیں تعلق باللہ قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی ذات ہی ہے جو اس وبا سے، اس آفت سے ہمیں محفوظ کر سکتا ہے. تو شیطان ہمارا اصلی دشمن ہے. قرآن پڑھنا ہو یا کوئی سا موقع بھی ہو، انسان کو ہمیشہ اس شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے. دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان سے. شیطان کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارا دشمن ہے، شیطان. شیطان کا معنی کیا ہے؟ اہل اللغہ نے شیطان کے مختلف معنی ذکر کیے ہیں. ایک اس کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز جس کو دور کر دیا جائے. دور ہونے والی چیز کو شیطان کہا جاتا ہے. اور شیطان کا یہ نام، یہ لقب اس لیے رکھا گیا ہے کہ اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے. قرآن نے کئی مقام ذکر کیا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، کہ اے شیطان تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک کے لیے. اور لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ الطرد عن رحمت اللہ، کہ کسی بھی شخص کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے، دھتکار دیا جائے. تو شیطان کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے اور لعنت کی زنجیروں میں اس کو جکڑ دیا گیا ہے. ایک اس کا اور معنی جو ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ شیطان کا معنی ہوتا ہے تباہ ہونے والا، ہلاک ہونے والا، برباد ہونے والا. تو یقینی بات ہے کہ شیطان یہ ہلاک ہونے والا ہے، تباہ و برباد ہونے والا ہے. نہ صرف شیطان بلکہ اس کے پیروکار بھی تباہ و برباد ہوں گے. قرآن کہتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ہم تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھریں گے. شیطان کا تیسرا معنی، شیطان کہتے ہیں کہ جس میں تمرد ہو، سرکشی اور شرارت کا مادہ جس میں موجود ہو، جس کی طبیعت میں طغیانی ہو، سرکشی کا مادہ پایا جائے، اس کو بھی شیطان کہا جاتا ہے. اس معنی میں شیطان کا معنی وسیع ہے. پھر شیطان کا اطلاق جہاں ابلیس اور جنات پہ ہوتا ہے، وہاں اس کا اطلاق انسانوں پر بھی ہوتا ہے کہ انسان بھی پھر شیطان ہوتا ہے. جب انسان کی طبیعت میں تمرد، سرکشی، طغیانی پائی جائے تو یہ انسان بھی شیطان ہوتا ہے. بلکہ اہل عرب نے حیوانات کو بھی شیطان کہا. اگر حیوان میں سرکشی آ جائے،
وہ بدکنا شروع ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، ہم نے آسمان کو محفوظ کر لیے شیطان مارد سے، سرکش شیطان سے محفوظ کر لیے۔ اور انسان بھی شیطان ہوتا ہے۔ قرآن کی جو آخری صورت ہے من الجنت والناس، کہ اللہ میں پناہ میں آتا ہوں خناس کے شر سے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تعوذوا باللہ من شیاطین الانس والجن، تم اللہ سے پناہ مانگو ان شیاطین سے جو انسانوں میں سے بھی ہے، جنات میں سے بھی ہے۔ تو اگر شیطان کا تیسرا معنی لیا جائے تمرد اور سرکشی کا، تو اس صورت میں یہ شیطان کا اطلاق جنات پر بھی ہوتا ہے، ابلیس پر، اور انسانوں پر بھی ہوتا ہے، حیوانوں پر بھی ہوتا ہے۔ اہل عرب نے اس کو حیوانوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ عمر ابن خطاب کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں ایک بہترین ترکی النسل گھوڑا پیش کیا گیا سواری کے لیے، وہ اچانک بدکنے لگا، اس میں مستی پیدا ہو گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ یہ گھوڑا ہے، یہ شیطان ہے، یہ تو بدک رہا ہے۔ یہ فرمایا یہ گھوڑا نہیں بلکہ یہ شیطان ہے۔ یہ تو اس کا معنی ہے کہ اگر یہ شرارت کا عنصر جنات میں ہو یا انسانوں میں ہو یا حیوانات میں ہو، اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں گھروں کے اندر ماں جو ہے بعض اوقات اپنے چھوٹے بچے کو شیطان کہہ دیتی ہے، اس کی شرارتوں کی وجہ سے، اس کی مستی کی وجہ سے۔ تو بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی من الشیطان، شیطان سے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا، دتکار دیا گیا، جس کے مقدر میں تباہی و بربادی ہے، جس کی طبیعت میں سرکشی ہے، الرجیم جو مردود ہے، اس کی پناہ، میں اللہ سے اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ میں نے پہلے بتایا کہ قرآن مجید سے پہلے اس کی تلاوت کرنی چاہیے تعوذ کی، لیکن اور بھی بہت سے مواقع ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مواقع پر شیطان سے پناہ مانگنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ مثلا غصے کے موقع پر، جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں اکثر طلاقیں غصے کی بنیاد پر ہوتی ہیں، اور ان دنوں تو حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو غصے کی حالت میں انسان کو چاہیے کہ وہ تعوذ کرے، شیطان سے پناہ مانگے۔ سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ دو آدمی آپس میں لڑ پڑے، جھگڑا کیا۔ ان میں سے ایک اتنا غصے میں آیا کہ اس کی رگیں پھول گئیں، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ آپ میں سے باہر ہو گیا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ انی لعالم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجدہ، کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ لے تو اس کا غصہ کافور ہو جائے، غصہ ختم ہو جائے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو غصے کے موقع پر انسان کو شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ تعوذ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کی پناہ میں آنا، اللہ کے حفظ و امان میں آنا، کہ انبیاء سے بھی یہ بات ثابت ہے، منقول ہے کہ وہ بھی تعوذ کا عمل اختیار کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے تفصیلی تذکرے میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ بھی تعوذ اور اللہ کی پناہ میں آیا کرتے تھے۔ مثلا جب انسان اللہ سے کوئی ایسا سوال کر بیٹھے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس موقع پر اللہ سے پناہ مانگی جائے، تعوذ کیا جائے۔ اس کی مثال نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے کہ جب ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق ہو گیا تو کہا ربی نبنی من اہلی، یا اللہ بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور تیرا وعدہ تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا۔ تفصیلی واقعہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نوح دوبارہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ تو کیا قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اے اللہ میں کبھی تجھ سے آئندہ ایسا سوال نہیں کروں گا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ موقع ہے کہ انسان پروردگار سے ایسا کو سوال کر بیٹھے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، فی الفور اسے تعوذ کرنا چاہیے۔ دوسرا موقع انبیاء کے حوالے سے یہ تعوذ کا موقع
کہ جب ایک آپ کا آمنا سامنا کسی بے دین شخص سے ہو جائے، وہ بے دین ہے، بے ایمان شخص ہے، اور وہ آپ کو قتل کی دھمکیاں دے رہا ہو، اس موقع پر بھی انبیاء کی بھی تعلیم یہی رہی ہے، ان کا بھی یہی اسوہ نمونہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے پناہ میں آتے تھے کہ یا اللہ یہ بے دین شخص ہے، بے ایمان شخص ہے، قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے، اس موقع پہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، فرعون نے قتل کا ارادہ کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس موقع پہ حضرت موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ انی عصت بربی وربکم، فرعون سے کہا کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس ذات سے جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے۔ تو یہاں فرعون قتل کی دھمکیاں دے رہا تھا، بے دین شخص تھا۔ تو ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انسان کو آنا چاہیے۔ ایک اور موقع، جب انسان کو دعوت گناہ دی جا رہی ہو، گناہ کا موقع ہو، گناہ کی دعوت دی جا رہی ہو اور برائی کرنے کے سارے اسباب موجود ہو، ایسے موقعوں پر بھی انبیاء کی تعلیم رہی ہے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آتے تھے۔ اس میں یوسفی کردار موجود ہے ہمارے سامنے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے محل کے سارے دروازے بند کر دیے، وغلقت الابواب وقالت حیت لک، کہا کہ یوسف آؤ، دعوت گناہ دی، قال معاذ اللہ، کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو ان واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا یہ نمونہ تھا کہ وہ بھی اللہ سے پناہ مانگتے، تعوذ کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ مواقع ہیں کہ انسان کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہوں یا انسان کو دعوت گناہ دی جا رہی ہو، ان مواقع پر انسان کو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اس کے تعوذ، اس کی پناہ میں آنا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے تعوذ کیا کرتے تھے، پناہ مانگ کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی آپ نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی اگر حیات طیبہ کا مطالعہ کریں ہم تو بہت مقامات پر تعوذ کا ذکر آتا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی کے اندر کتنے ابواب باندھے ہیں، اور ایک ایک جز لے کر انہوں نے باب باندھا ہے اور تعوذ کا ذکر کیا ہے۔ جو شائقین ہیں وہ چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے تو سنن نسائی کا مطالعہ کریں، اس میں بہت سارے ابواب باندھے گئے ہیں کہ کن کن چیزوں سے اللہ کے پیغمبر پناہ مانگ کرتے تھے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے نماز کی حالت میں تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، یا اللہ عذاب جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ عذاب قبر سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور دجال کے فتنے سے یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر جو ہے تشہد میں ان 4 چیزوں سے تعوذ کیا کرتے تھے، اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اور نماز میں اللہ کے نبی بعض اوقات جب سجدے میں جاتے تھے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کا بیان ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے ایک رات اللہ کے نبی کو بستر سے گم پایا، آپ بستر پہ نہیں تھے، فرماتے کمرے میں اندھیرا تھا اور ان دنوں چراغ نہیں ہوتا تھا، روشنی نہیں ہوتی تھی، تو میں نے کمرے میں اللہ کے نبی کو تلاش کرنا شروع کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ، ہاتھوں سے میں ٹٹولتی رہی یہاں تک کہ میرے ہاتھ اللہ کے پیغمبر کے قدم مبارک کو لگے، آپ سجدے میں تھے اور دعا کیا کر رہے تھے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ کبھی مجھ سے ناراض نہ ہو۔ تو سجدوں میں تشہد کے اندر اللہ کے پیغمبر اللہ سے تعوذ طلب کیا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ کے پیغمبر سے بیت الخلاء جب انسان جاتا ہے اس میں جو دعا پڑھی ہے اس میں تعوذ کا ذکر ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں اور جنیوں سے۔ تو بیت الخلاء جاتے وقت بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے، یہ موقع ہے جہاں تعوذ طلب کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو نماز کے بعد آپ آخری 3 قل پڑھا کرتے تھے، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اور یہ بات یاد رہے، یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جسے معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یہ سب سے جامع تعوذ ہے کہ ان 2 صورتوں کو پڑھ کر اللہ سے پناہ طلب کی جائے، فلق و سورۃ الناس۔ میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد
تینوں کل پڑھا کرتے تھے، سورہ اخلاص بھی اور سورہ معوذتین بھی، 5 نمازوں میں ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اور رات کا جو اللہ کے نبی کا عمل تھا، بستر پہ جانے کے بعد جہاں آپ بہت سارے اذکار اور وظائف پڑھا کرتے تھے، وہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہاں معوذتین پڑھا کرتے تھے، سورۃ اخلاص، سورۃ الناس، سورۃ فلق، ان کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے جہاں جہاں تک ممکن ہوتا اپنے ہاتھوں کو جسم پر پھیر لیتے تھے۔ 3 دفعہ اللہ کے پیغمبر یہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ اللہ کے پیغمبر کی پوری زندگی کا دیکھا جائے، نماز کے اندر، نماز کے علاوہ بستر پہ جانے کے معمولات، اللہ سے پناہ طلب کی جا رہی ہے، چونکہ اللہ کی پناہ کے بغیر انسان کا چارہ کار نہیں ہے۔ انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، جب تک اسے اللہ کی پناہ نہ ملے، اس کو اللہ کے حفظ و امان میں نہ آئے، انسان جو ہے بچ نہیں سکتا ہے۔ اور صحابہ کرام کو بھی اللہ کے پیغمبر نے تعلیم دی تعوذ کے حوالے سے، صحابہ کرام بھی ان تمام روایت پہ عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر کی تعلیم میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ صبح شام کے اذکار میں یہ دعا پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ 3 دفعہ یہ اللہ کے پیغمبر شام کو پڑھا کرتے تھے کہ اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو جو دم کیا کرتے تھے، اس میں بھی اس کا ذکر ہے، تعوذ کا ذکر ہے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شر شیطان حامۃ ومن کل عین لامۃ۔ تو اس دم کے اندر بھی اللہ کے پیغمبر شیطان مردود سے پناہ طلب کیا کرتے اپنے نواسوں کے لیے۔ اور یہ جو سورۃ فلق و سورۃ الناس ہے، اگر اس کی تفسیر پڑھی جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے، اس میں کتنی چیزوں سے پناہ طلب کی گئی ہے کہ اللہ میں تجھ سے مخلوق کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں، یعنی ہر اس شر کو جو تو نے پیدا کیا ہے اس سے پناہ طلب کرتا ہوں میں۔ رات کی تاریکی کے میں جو شر ہے یا اللہ اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ جادوگر، جادو کرنے والے، یا اللہ میں ان کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حاسد کے حسد سے یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں۔ خناس جو شیطان ہے یا اللہ اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو آخری جو قرآن کی 2 صورتیں ہیں، اس میں تعوذ کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ تو لہذا قرآن کی تلاوت کا ادب یہ ہے کہ جب قرآن کا آغاز کیا جائے، اس کو سٹارٹ کیا جائے، تو سب سے پہلے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے تعوذ کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو یہ تعوذ کے چند مسائل تھے، یہ آج کا ہمارا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین کے ہر قسم کے شر سے، حملے سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔